سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس بندے کے پاس ہے جس کی اولاد کے عقیدے ٹھیک ہے، جو اسلام پر پختہ ہے۔ آج ملحد آ گئے ہیں، ملحد بے دین، جو ذہنوں میں سوال چھوڑتے ہیں معاذ اللہ، ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے قریب بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی سوچیں دیکھا کرو۔ تھوڑے دن پہلے ایک بچہ مجھے پوسٹ دکھانے لگا، کہنے لگا یہ دیکھیں ایک بندے نے پوسٹ کی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ تم جانوروں کو قربان کرنے پہ لگا دیتے ہو، یہ غریبوں کو دے دو، لوگوں کے گھر بن جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو ہر دینی کام پہ غریب کیوں یاد آتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے ڈیرے کے ساتھ ایک ڈیرا ہوتا تھا، چاچا جی بشیر صاحب نے نا ہر سال وہ بیل پالتے تھے بیچنے کے لیے، غریب آدمی، اور کہا کرتا تھا اس دفعہ میرے جانور بڑے اچھے ہیں، یہ صحیح بک گئے تو 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ پال کر بیچنے والے بھی غریب کم ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، بڑے فارم بناتے ہیں، پال کر بیچنے والے بھی غریب، اور جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ او میرا سارے انو بڑا گوشت باندھے کہندے ڈاکٹر ڈکیا ہے، وہ تو کھائیں گے مرغی یا بکرا، اے جننے بیڑے پلدے جے ماڑے ہی کھانے نے۔ اس لیے یہ جو روغن خیال ہے نا، کہتے ہیں قربانی نہ کرو غریبوں کو دے دو، ان کو فکر نہ کرو، یہ غریبہ ہی کھانی ہے ساری۔ امیرانو تے بند ہے سارے انو، جس سے پوچھو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر نے بند کیتا ہے، تو بھائی غریبوں کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے، وہ انشاءاللہ کھائیں گے، بلکہ ان کے لیے صحیح کر کے کھلتا ہی بڑی عید والے دن ہے، تو آپ ان کا بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی یہ دعا کہ یا اللہ بتوں سے ہمیں بچا، ہماری اولادوں کو بچا، وہ تو بچے ہوئے تھے، یہ دعا ہی ہماری تعلیم کے لیے، بچوں کی نگرانی کرو، ان کا خیال رکھو، یہ کسی بے دین بد عقیدہ کے پاس نہ جائیں۔ ان کی زبانوں پہ جب بھی نام آئے یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے پہ درود و سلام کریں۔